منیر ہمارے چیف فارمی سٹاف خوف کی علامت بن چکے ہیں تمام ہندوستانی جاری کہ ہندوستان نے پاکستان کا پانی روک لیا، تو یہ جھوٹ ہے۔ 2 سے 3 سے 4 دنوں کے لیے یہ جشن تو ضرور منا سکتا ہے ہندوستان، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ نریندر مودی کو شاید راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ کئی خوابوں میں بھی خیالوں میں بھی آ جانا کہ جنرل عاصم منیر بس اڑ گئی نیند۔ نارتھ وزیرستان، بنو، ان سارے ایریاز میں کچھ 6 دہشت گردوں کو ہم نے آج مار دیا۔ برکھا دت جیسی صحافی جو کہ رسپانسبل صحافی مانی جاتی ہے، وہ بھی مس لیڈ کرتی لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ جب شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اجیت دیول صاحب آپ نے 60 سال انٹیلیجنس کو دیے۔ آزاد خبر کے ساتھ میں عدنان حیدر، اور آج کی 3 سٹوریز پر ہم کام کریں گے۔ ایک، عاصم منیر ہمارے چیف فارمی سٹاف خوف کی علامت بن چکے ہیں تمام ہندوستانی، خاص طور پر ہندوستان آرمی اور نریندر مودی کے لیے۔ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے، نعرہ یہ مارا جا رہا ہے اور پورے ہندوستانی میڈیا میں تو اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، اور یہی ایک امپریشن پاکستان کو دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کا پانی روک لیا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ سے کو کس طرح فلمایا جا رہا ہے اور لوگوں تک بتایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا، تیسری سٹوری پہ ہم بات کریں گے، وہ شہباز شریف صاحب ان حالات میں بھی کافی حد تک خائف نظر آتے ہیں عمران خان صاحب سے اور دیگر ان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر ان سے۔ تو ان 3 سٹوریز پر ہم بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے ہندوستان کی نہیں، اور ہندوستان نے کیا واقعی پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے؟ تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے، شاید اس وقت تک ہندوستان نے چناب کے اوپر جو 2 ڈیم بنائے ہیں، بگلیار ڈیم جو کہ اوپر ہے، پھر سیلال ڈیم جو کہ نیچے ہے، ان دونوں ڈیمز پر پاکستان کی طرف جو پانی آتا ہے ان دونوں ڈیمز سے ہوتا ہوا وہ روک دیا گیا۔ یہاں تک یہ خبر درست ہے۔ اب کیا واقعی پاکستان کا پانی بند ہو گیا اور مستقل طور پہ بند ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے، 2 سے 3 سے 4 دنوں کے لیے یہ جشن تو ضرور منا سکتا ہے ہندوستان، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس کی فکر چھوڑیے، اور خاص طور پہ پاکستانی میڈیا میں بھی اگر اس طرح کی خبر آتی ہے تو پلیز اس کو ہوا میں اڑا دیجیے، اور ایز اے رسپانسبل جرنلسٹ ہمیں تو اس طرح کی خبر فائل ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک حقیقت بتانی چاہیے کہ حقیقت ہے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دریائے چناب میں جو پانی آتا ہے وہ کوئی 98 یا 100 ملین کیوبک میٹر پانی آتا ہے ایوریج۔ 365 دنوں میں کو اگر اس پانی کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، گرمیوں میں زیادہ آ رہا ہوتا ہے، سردیوں میں کم آ رہا ہوتا ہے، تو ایوریجلی لگ بھگ کوئی 98 ملین کیوبک میٹر پانی دریائے چناب میں روزانہ کی بنیاد پہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب جو کل کیپیسٹی ہے سیلال ڈیم کی، وہ تقریباً 250 ملین کیوبک میٹر ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں، اور یہ فل سٹوریج کیپیسٹی کی میں بات کر رہا ہوں، بگلیار ڈیم کی بات کریں تو اس کی فل سٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ لگ بھگ بنتی ہے کوئی 450۔ اب دونوں کو ملا لیا جائے کہ بگلیار کی فل کیپیسٹی جو اوپر ہے، اس کے نیچے سیلال ڈیم 250 اور 450 کو اگر ملا لیا جائے تو یہ کل پانی جو سٹور کر سکتا ہے وہ 700 ملین کیوبک میٹر پانی ہندوستان دریائے چناب میں سٹور کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ کتنے دنوں کے لیے کر سکتا ہے؟ یہ دونوں سٹوریج ڈیم نہیں ہیں، یہ رن آف ریور والے ڈیمز ہیں، یعنی کہ پانی آئے گا اور چلا جائے گا۔ ان کی جو ڈیمز کی ریٹیننگ والز ہیں، جن کے دوسری طرف سپل وے بنا ہوتا ہے جس کے اوپر سے پانی نیچے آتا ہے، اور اس کی ریٹیننگ کیپیسٹی جو ہے وہ 702 بگلیار کی 450 ملین کیوبک میٹر نہیں ہے، وہ اس کی فل کیپیسٹی ہے جو کچھ دنوں کے لیے ہے۔ اندازہ مطلب 4 دن آپ اس کو اتنا پانی روک سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی دونوں ڈیمز میں فل کیپیسٹی میں سارا سال ہندوستان روک لے، جو کہ نہیں روک سکتا، پھر بھی وہ 700 ملین کیوبک میٹر پانی بنتا ہے، جو کہ کل 7 دن کا پانی ہے۔ تو باقی جو 358 دن کا پانی ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ہندوستان نریندر مودی صاحب ڈرموں میں بھر کے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ نہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ایک ہنگامی صورتحال بنانے کی کوشش ہے جو کہ ہندوستان جس میں ناکام ہو جائے گا، کیونکہ آج ارسا نے بھی ایک اپنی پریس بریف دی ہے، اور ٹیکنیکلی بھی ہندوستان پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ جو پانی آتا ہے وہ آئے گا،
وہ ان ڈیمز میں سٹور نہیں ہو سکتا, سارے کا سارا دریا نہیں روک سکتا. ہاں اگر ہندوستان چاہے ایک بڑا ہیوج سٹرکچر, سٹوریج سٹرکچر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے 2 میزائلز کا تجربے کیے ہیں, فتح اور ابدالی. وہ دونوں میزائل اسی بات کے لیے ہیں کہ اگر ایسی کوئی واہیات حرکت کرو گے تو یہیں سے بیٹھ کے بٹن دبائیں گے اور جس سٹرکچر کو بنانے کی کوشش کرو گے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور اگر اوور ایکٹنگ کی تو یہ جو ایگزسٹنگ متنازع ڈیم ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, بٹ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ برکھا دت جیسی صحافی جو پہلے تو ان کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا برکھا دت صاحبہ کو, جو ایس سی او میں آئی تھی لیکن ایس سی او میں تو رہی نہیں, ان کو تو اسپیشل لاہور بھیجا گیا, پھر نواز شریف صاحب سے ملوایا گیا, پھر ان کو بائی ایئر کی سہولت بھی دی گئی جو باقی کسی اور صحافی کو نہیں ملی تھی. ذرا ان لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے نا کہ برکھا دت کو اتنا فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا, کیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا تھا یا کسی مطلب سول حکومت یا کسی حکومتی بندے نے کیا تھا؟ تو کیوں کیا تھا؟ کیونکہ برکھا دت صاحبہ تو پچھلے 2 سال سے پاکستان پہ یہ الزام لگاتی چلی آ رہی ہیں اپنے موجو میں اور ویلاگز میں کہ پاکستان جموں میں دہشت گردی کراتا پھر رہا ہے بغیر ثبوتوں کے. اور ابھی بھی برکھا دت صاحبہ جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے چناب کا پانی روک لیا. بھائی روک لو, 7 دن بھی روکو گے تو اپنے لوگ ڈوبیں گے. مطلب 7 دن بھی ہندوستان پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا, کچھ گھنٹوں میں فلو روک سکتا ہے بس. تو یہ جو ہر طرف ہوا مچایا ہوا ہے کہ پاکستان کا پانی روک رہا, تمہاری پاکستان کا پانی روک سکتے ہو, اوقات ہی نہیں ہے تمہاری, وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے یار. ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا, مطلب بغیر کسی الزام کے اور ڈینگے مارنے کے اور نعرے مارنے کے اور چیخنے سے کوئی فائدہ. ٹیکنیکلی بات 1+1 2 کرتے ہیں. ہندوستان کل پانی صرف 7 دن کے لیے سٹور کر سکتا ہے, وہ دونوں ڈیمز میں بگلیار اور سیلال میں 700 ملین کیوبک میٹر پانی سٹور کر سکتا ہے. جبکہ یہ دریائے چناب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف 7 دن کا پانی بنتا ہے, اس کے بعد سارا پانی اس کو اوور فلو کرنا پڑے گا. اور اگر پانی اوور فلو کرتا ہے اسپل وے سے تو ڈیم کو نقصان پہنچتا ہے. جب سٹور کرے گا تو اپنی ٹربائن نہیں چلائے گا, تو جب ٹربائن نہیں چلائے گا, ایک 400 میگا واٹ کا ڈیم ہے, ایک 900 میگا واٹ کا ڈیم ہے, تو وہ بجلی بنانا بند کر دیں گے تو ہندوستان کا اپنا نقصان ہوگا. 6-7 دن بجلی نہیں بنائیں گے تو شوق سے کریں اپنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کو کوئی نقصان ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں حواس باختاب ضرور ہیں, وہ آپ کے تمام جو اقدامات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ حواس باختاب, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا جو ان کے اعصاب پر سوار ہے وہ اس شخص کا نام ہے جنرل عاصم منیر. مطلب یہ وہ نام ہے کہ ہندوستان کی فوجوں کو, ہندوستان کے حکومت کو, ہندوستان کے نریندر مودی کو شاید راتوں کو نیند نہیں آتی. وہ کئی خوابوں میں بھی, خیالوں میں بھی آ جائے نا کہ جنرل عاصم منیر بس اڑ گئی نیند, یہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں, اچھا اس کے بعد بھی نہیں آتے. اس قدر خوف ہے. صرف ایک, اچھا یہ بھی ایک شخص ہے ویسے ہمارا, یہ ایک اس کے نیچے کچھ 6-6.5 لاکھ فوج ہے جس نے آ کے دھجیاں اڑانی ہیں آپ کی. اس کے نیچے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھینندن کو مار کے نیچے پھینکنا, پھر نیچے سے پکڑنا ہے اور پھر لتر مارنے, کھینچ کے مارنے. وہ ساڈے واگا بارڈر دے بندے کھڑے ہونا تو کہا میرا 6 3 نے انہوں نے 7 3 ہوں, وہ اتنا لمبا ہاتھ, مطلب میرے 2 ہاتھ ملن تے ایک ختم, زپاٹے آن گے لمبے. اپنا ہی شوق ہے, کر لو پورا. میری بڑی ہمدردی ہے ہندوستانیوں کے ساتھ. جتنا کھجل کرایا نریندر مودی نے, جتنا بےعزت کرایا, وہ کہیں منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑا ہندوستانیوں کو. یار آپ ایک اچھی فلم بناؤ, وہ بہت اچھی بنا لیتے ہو یار, ہم نہیں بنا سکتے ابھی, ہو سکتا ہے کبھی ہم بنا لیں, بہت اچھی آپ بناؤ, وہی فلم بناؤ, اس میں ڈرامہ کریٹ کرو, اس میں ایکشن ڈالو, اس میں وہ باڈی سوٹ پہنا کے اپنے ہیروز کو کہو کہ جمپ ان کریں, کیونکہ آپ کے ہیروز وہ باڈی سوٹ پہن سکتے ہیں. ہمارا تو جو ہیرو ہے وہ سپاہی ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہے, وہ سپاہی ہے جو مورچوں پہ لڑتا ہے. ابھی میں نے پڑھا ہے نارتھ وزیرستان, بنو, ان سارے ایریاز میں کچھ 6 دہشت گردوں کو ہم نے آج مار دیا. یہ ادھر کا بارڈر ہے ہمارا, جو مشرق والی طرف, مغرب کی طرف تو آپ کا بارڈر ہے, جہاں آئے روز آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ گولیاں برسائیں اور ایسا تابڑتوڑ جواب ملتا ہے. مطلب حد ہے نکمے پن کی. وہ تھوڑی چوکی اتنے ساڑی تھلے سے تھلو مار دینے ہیں, تو وہ سوچو جیسے 80 اتنے ہوں گے, اتوں لکھ آن گے. اپنی عوام کو بے وقوف بنا. دکھ اس بات کا ہے کہ برکھا دت جیسی صحافی جو کہ رسپانسبل صحافی مانی جاتی ہے, وہ بھی مس لیڈ کرتی لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کے بارے میں باقاعدہ ایک را نے سیل بنایا ہے. آپ اس انٹیلیجنس ایجنسی کی کیپیسٹی دیکھیے, یہ دنیا کی پہلی ایجنسی ہوگی انٹیلیجنس ایجنسی جس نے ایک شخص کے لیے پورا سیل بنا دیا ہے. اب اس سیل کا کوئی کام نہیں ہے,
اس سیل کا صرف یہ کام ہے کہ چیک کرو عاصم منیر صاحب کون ہے، چیک کرو وہ کہاں رہتے تھے، اس نے کہاں سے پڑھائی کی، وہ کیسے فوجی تھے۔ میں بتا دیتا ہوں، اتنی محنت کرنے کی لوڑ سی، وہ میں نے فون کر لینا سی، میں ویسے دس دینا سی۔ ہی از سو ورسٹائل ملٹری پرسن اور پکا فوجی۔ میرے خیال کو 2 دہائیاں آپس ایریا میں گزارے، آپریشنل ایریاز میں گزارے۔ پاکستان کی دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز میں انہوں نے بطور ڈی جی سرو کیا۔ اور کیا چاہیے، آج کل وہ ہمارے آرمی چیف ہیں۔ وہ اینا سیل بنانے کی لوڑ سی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سیل را کا، اور اس میں ملٹری ڈائریکٹریٹ بھی ہے ان کا، انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ اس کو بولتے ہیں، اس کے لوگ بھی اس سیل میں شامل کیے گئے ہیں، جن کا صرف کام جنرل عاصم منیر صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنا، جو میرے آرمی چیف ہیں۔ اس کی نگرانی کون کر رہا ہے اس سیل کی؟ اجیت دیول صاحب کر رہے ہیں۔ جب شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اجیت دیول صاحب آپ نے 60 سال انٹیلیجنس کو دیے، اور میں لاکھ اختلاف سے میں ایز انٹیلیجنس آپریٹر آپ کی میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، یو ہیو گڈ گٹس، بٹ کبھی ہوتے تھے بھائی، سر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ کا دماغ اس طرح نہیں چلتا، اب آپ میں وہ کیپیسٹی نہیں رہی، تو خدا کا واسطہ ہندوستانیوں کو مزید بدنام کرنے مت کیجیے، آپ اب گھر بیٹھ جائیے، ریٹائرمنٹ کی زندگی جیے، ایک کتاب لکھیے اور اس میں لکھیے کہ آپ کو کس طرح پاکستانیوں نے بے وقوف بنایا، اور ہمیشہ سے بنایا۔ جب آپ یہاں ایمبیسی میں ہائی کمیشن میں بطور ٹریڈ سیکرٹری تھے، جب آپ یہاں انڈر کور پاکستان پہنچے ہوئے تھے، تو یہ سمجھ دو ہمیں نہیں تھا پتا، سب پتا تھا، اور آپ کو بھی پتا کہ ہمیں سب پتا، تو آپ کتاب لکھیے کہ پاکستانی کتنا اچھا بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو ساری عمر بنایا، بے وقوف بنایا، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کی اوقات صرف اتنی رہ گئی ہو کہ آپ نے ایک سیل بنا دیا ہے صرف ایک شخص کے لیے، دس از یور ٹوٹل کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی۔ میں ہندوستانی 1.5 ارب عوام کو مزید شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا یار، نہیں دیکھ سکتا۔ اور اب آپ جنرل عاصم منیر کے خوف سے نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے۔ مطلب آپ ایک شخص کے خوف میں مبتلا ہیں تو آپ کیسے، مطلب اب کیپیسٹی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رافیل اڑانے، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی، اور رافیل نو تسی دہی پکوڑے لین بھیجو، یہ ہور کسی کام نہیں آ سکتے۔ سو یو ہیو نو کیپیسٹی ٹو، اب کئی لوگ نا کمپیئر کر رہے ہوتے، میرے کئی دوست یوٹیوب کرتے ہیں، اچھا یوٹیوب کا مطلب وہ نصرت جاوید صاحب شورا افاق جملہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں چوٹ گنڈیریاں، 2 تیریاں 2 میریاں، روز آنا پڑتا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اب یوٹیوب پہ جھوٹ نہ بولو تو یوٹیوب نہیں چلتا۔ اور میرے دوست روز کمپیئر کر رہے تھے، یہ 10 کی نے 60 F-16 ساڑھے گول نے دیتی رافیل انہوں گول نے، وہ دفع کرو جی، انہوں نے تجھے 3000 دے دو۔ کبھی جہازوں سے نہیں لڑا جاتا، ہمیشہ جذبوں سے لڑا جاتا، اور وہ ادھر ہے ہماری طرف۔ ہمارے ہاں وہ جو فوجی جنگ میں مارا جاتا ہے نا، میں پچھلے جب سے میں پیدا ہوں 38 سال کا، تو میں بھی ہو گیا ہوں، ہم حالت جنگ میں، اب اس سے پہلے شروع کر لیجیے آپ، مطلب 80 سے شروع کر لیجیے، تو ان 45 سالوں میں ہم نے جنگ دیکھی ہے، ان ہاتھوں نے لاشوں کو اٹھایا ہے، آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کو ہم نے اٹھایا ہے، ان لاشوں کو ہم نے اٹھایا ہے۔ شاید ہی کوئی دن گزرتا ہے جب میرا جوان شہید نہیں ہوتا۔ یار جا کے گھر میں تو دیکھو، 1 سال ہوا ہوتا ہے شادی کو، ایک چھوٹی سی بیٹی یا بیٹا ہوتا ہے، وہ روتی نہیں ہے، بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں ایک شہید کی۔ اس ماں کو دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا جاتا ہے بارڈر پہ، دہشت گردوں کے خلاف لڑتا ہے، بڑے فخر سے کہتی ہے۔ سو جہازوں سے، آرٹلری سے، ٹینک سے، میزائلوں سے، ویسے میزائلیں بہت تگڑے ہیں، بہت تگڑے ہیں، مطلب جہاں آج میں کھڑا ہوں ہندوستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں یہاں پہنچتے ہوئے شاید 100 سال لگے گا، نہیں پہنچ سکے گا، بٹ آئی ایم یہی تو ہندوستان کے لیے باعث تشویش ہے۔ سو لیٹس سی، ٹائم کی کمی ہے تو ذرا میں آؤں گا کہ شہباز شریف صاحب، اچھا ایسی صورت، اب شہباز شریف صاحب ایسا کردار ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں بھی خائف ہیں کہ کتنے عمران خان نہ باہر آ جائے۔ تھوڑا بڑا کیجیے اپنا مطلب مجھے پھر کبھی کبھی میں کمپیئر کروں گا آپ کو نریندر مودی سے، تو مجھے شرمندگی سی ہوتی ہے یار۔ وہ مودی نے کیا کارروائی ڈالی کہ انہوں نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا یار۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ عمران خان کی نام لیں، آپ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ آپ نے وہ کل آدھی رات کو ایک پریس بریف آپ نے کیا، تو یہ ڈی جی ایس پی آر کی ذمہ داری تو نہیں تھی کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاتے۔ آج مولانا صاحب فلور پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں تو آج آیا تھا کہ آج ساری قوم ایک میسج دے گی،
تو کلے مولانا صاحب کھڑے سن، پوری لائن پہلی جہاں وزراء نے بیٹھے ہونا تھا خالی تھی. یہ سنجیدگی کا عالم ہے ہمارے پارلیمان کا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کیڑے اینکر کا شو بڑا زیادہ چلتا ہے، وہ بھاگ کے اس شو میں چلے جاتے ہیں. وہ یار جس ملک کے سیاستدان کو آج بھی ریٹنگ چاہیے تو دور پھٹے منہ میں اور کی کہہ سکنا. تو یہ موقع ہے ریٹنگ کا یار. سب سے بڑی ریٹنگ فلور کے اوپر ہے، آپ وہاں جاتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جی میں وزیر دفاع ہوں، کیڑا تیر ماریا خواجہ آصف صاحب تسی. فوج کا کریڈٹ بھی آپ سے میٹ لیتے ہیں اٹھا کے. یار نہیں چل سکتا، لوگ بے وقوف نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. نہیں کیا پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا بھی تھا تو بھائی حکومت آپ کی ہے کہ میری ہے؟ تسی حکومت عام لینڈ میں بیٹھے ہو. اٹس یور ریسپانسبلٹی، گو اینڈ ٹاک ود دا پی ٹی آئی، ان کو آن بورڈ کریں. آج اگر پولیٹیکلی چیزیں آن بورڈ نہیں ہیں تو اس کی ذمہ دار فوج نہیں ہے، عدنان حیدر نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے. یہ ہیں جو ہارے ہوئے الیکشن لے کے وزیر بنے بیٹھے. تو اٹس یور پرائم ریسپانسبلٹی کہ اس موقع پہ پولیٹیکلی کنسنسس بلڈ کیجیے، بھلا دیجیے اپنے اختلاف کو. شہباز شریف صاحب بڑے پن کا مظاہرہ کریں، آپ آگے بڑھیں. عمران خان صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، کوئی ایکس وائی زیڈ ہو، if he is a political leader اور اس کا کوئی تھوڑا بہت پولیٹیکل کیپٹل ہے، اس کو اپنے ساتھ ملائیے. بارڈر پار یہ میسج دیجیے کہ وہ جس طرح عاصم منیر صاحب سے خائف ہیں وہ آپ سے بھی خائف ہوں. پلیز اس اسپیس کو فل کیجیے. اپنا خیال رکھیے ناظرین، اللہ حافظ.